بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے من البئر الی القصر، یعنی کنویں سے محل کی طرف۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک کنویں میں پڑے ہوئے انسان کو ایک محل تک لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اس محل سے اس کو تخت محل پر بٹھا دیتے ہیں، یعنی وہ اس محل کے تخت پر بادشاہوں کی طرح بیٹھتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ وَكَانَتْ جَمَاعَةٌ تُسَافِرُ فِي هَذِهِ الْغَابَةِ، اس جنگل میں ایک جماعت سفر کر رہی تھی۔ سافرا یسافر مسافرتن بمعنی سفر کرنا، غابہ جنگل کو کہتے ہیں، اس کی جمع غابات آتی ہے، یعنی ایک جماعت جنگل میں سفر کر رہی تھی، پھر وہ اس کنویں تک پہنچی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محل تک پہنچایا۔ وَآتِشُ فِي الطَّرِيقِ، انہیں راستے میں پیاس لگی۔ آتشو یہ عطشن مصدر سے ہے بمعنی پیاسا ہونا، یعنی پانی کی طلب ہونا۔ وَبَحَثُوا عَنْ بِئْرٍ، انہوں نے کنویں کو تلاش کیا۔ بحثا یبحث بحثاً بمعنی تلاش کرنا، کھودنا۔ وَرَأَوْا بِئْرًا، انہوں نے کنواں دیکھا۔ رأو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے جو جماعت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا رَجُلًا لِيَأْتِيَ لَهُمْ بِالْمَاءِ، انہوں نے اس کی طرف ایک مرد کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے پانی لائے۔ اتا یأتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، فعل لازم ہوتا ہے، لیکن جب اس کے صلے میں با آ جائے تو یہ فعل متعدی بن جاتا ہے اور اس کا ترجمہ بن جاتا ہے لانا۔ جاء الرجل إلى البئر، ایک مرد کنویں کی طرف آیا۔ جاء یجیء جیئا بمعنی آنا۔ وَأَدْلَى دَلْوَهُ، اور اس نے اپنا ڈول کنویں کی طرف کیا۔ ادلا یدلی جو ہے یہ باب افعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کنویں میں ڈول ڈالنا۔ وَنَزَعَ الدَّلْوَ، اس نے ڈول کھینچا۔ نَزَعَ يَنزَعُ نَزْعًا بمعنی کھینچنا۔ فَإِذَا الدَّلْوُ ثَقِيلَةٌ، تو ڈول بھاری تھا۔ ثقیلہ باب نصر ینصر سے ہے بمعنی وزن کرنا، یعنی اس کا وزن زیادہ تھا، ڈول بھاری تھا۔ وَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِي الدَّلْوِ غُلَامٌ، اس نے اس کو نکالا تو اس میں ایک لڑکا تھا، یعنی جب ڈول کو نکالا گیا تو ڈول میں ایک لڑکا تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ وَدَهِشَ الرَّجُلُ وَنَادَى، مرد خوف زدہ ہو گیا اور پکارا۔ جیسے اچانک کسی چیز کو دیکھ کے بندہ ایک دم سے حیرت انگیز ہو جاتا ہے، تو اس کو یہاں پہ تعبیر کیا گیا داہشہ سے، یعنی حیرت انگیز ہونا یا خوف زدہ ہونا۔ نادا ینادی منادن، اس کا اسم فاعل منادی آتا ہے، اور نادا جو ہے اس کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، یعنی مرد پکارا۔ یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہے کہ یہ لڑکا ہے، یعنی ہمارے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ ہمیں یہ لڑکا مل گیا۔ فَرِحَ النَّاسُ جِدًّا وَأَخْفَوْهُ، لوگ خوش ہوئے بہت زیادہ اور اس کو چھپا لیا۔ فَرِحَ یفرح فرحًا بمعنی خوش ہونا، الناس اس کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ وَأَخْفَوْا اخفا یخفی سے ہے بمعنی چھپا لیا۔ اخفوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف۔ وَصَلُوا إِلَى مِصْرَ، اور وہ پہنچے مصر کی طرف۔ مصر دیکھیں غیر منصرف ہے، اس لیے الہ کے بعد اس کی حالت جر بھی فتح کے ساتھ ہے۔ وَقَامُوا فِي السُّوقِ وَنَادُوا، وہ بازار میں کھڑے ہوئے اور وہ انہوں پکارا۔ مَن یشتری ھذا الغلام، کون خریدے گا اس لڑکے کو؟ من جو ہے اس سے کسی ذوی العقول کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہ چونکہ لڑکا ذوی العقول تھا تو اس کے بارے میں سوال ہوا کہ اس لڑکے کو کون خریدے گا۔ اشترا یشتری بمعنی خریدنا، فعل مضارع کا صیغہ ہے، یشتری واحد مذکر غائب کا۔ میں یشتری ھذا الغلام، کون خریدے گا اس لڑکے کو، یعنی وہ بولیاں لگانے لگے
کہ اس لڑکے کو کون خریدے گا، اس لڑکے کو کون خریدے گا۔ اشترى العزیز یوسف بدراہم معدودہ، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے چند دراہم کے بدلے خرید لیا۔ عزیز مصر جو تھا اس نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اسے یہ پسند آئے تو اس نے ان کو گنتی کے چند دراہم کے بدلے خرید لیا۔ یہ بعدہ معدودہ جو ہے یہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے، یعنی عدہ یعدو، اور اس کا اگر اس کو مزید فی پہ لے کے جائیں تو باب افعال سے ہے، عدہ یعدو معدودہ بمعنی تیاری کرنا، ناصرہ ینصرو میں اس کا ترجمہ ہوگا گننا اور شمار کرنا، یعنی گنتی کے چند دراہم کے بدلے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ وَبَاعَهُ التُّجَّارُ وَمَا عَرَفُوا يُوسُفَ، بیچ دیا ان کو تاجروں نے اور یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، یعنی انہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں علم ہی نہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کتنی قدر و قیمت والے ہیں۔ باع یبیع بیعا بمعنی بیچنا، ہو ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بھی، اس لیے مفعول بھی پہلے آ گیا کیونکہ ضمیر مرفوع منصوب متصل ہے۔ التجار اس کا فاعل مؤخر ہے، حالت رفع میں ہے۔ ذهب به العزیز الى قصره، عزیز مصر انہیں اپنے محل کی طرف لے گیا۔ وقال لامرأته، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی یوسفا، عزت کر تو یوسف کی، یا اکرام کرنا تو یوسف کا۔ اکرمی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، امر حاضر معروف کا۔ انہ ولد رشید، کہ بے شک یہ بھلائی والا لڑکا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس کو عزیز مصر کو بہت بھلے معلوم ہوئے، تو اس نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ لڑکا بھلائی والا ہے، تو اس کا عزت کرنا، اس کو عام غلاموں کی طرح نہ سمجھنا۔ رشید باب سامع یسمع سے ہے، راشدہ یرشد رشدن یا رشادن، یعنی راہ راست پر چلنا یا ہدایت پانا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔